السلام علیکم۔ میں جودھ پور راجستھان سے بول رہا ہوں۔ میرا نام محمد اسلم ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکی کی شادی میں لڑکی والے کی طرف سے جو کھانا دیا جاتا ہے، وہ کھانا اسلام کی نظر دین اسلام کی روشنی میں کیا اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے اس کی ترجیح دی ہے یا انہوں نے کیا؟ اس کا جواب دی۔ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں راجستھان سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا پوچھنا یہ کہ شادی میں لڑکی کی طرف سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے تو یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، ہمارے یہاں شادیوں میں جو کھانا یعنی نکاح کے وقت لڑکیوں کی طرف سے جو کھانا ہوتا ہے، بارات جاتی ہے اور لڑکی والے کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ طریقہ تو اسلام میں قطعاً نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان میں ایسا اصل میں اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہندو سماج میں، ہندو کلچر میں ایسا ہے، ان میں شادی ہوتی ہے اور اس طرح سے کھلایا پلایا جاتا ہے، تو مسلمانوں نے انہی سے اس کو کاپی کیا ہے، تو یہ کلچر وہاں سے ایڈاپٹ کیا گیا ہے اور اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کھلا رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی اور کے کلچر کو کاپی کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آپ ثبوت مانگ رہے ہیں تو قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت ہے، مگر وہ جھوٹی روایت ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب دلائل النبوہ، اس میں ایک روایت ہے، اور اسی طرح سے طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی ام حبیبہ سے رضی اللہ عنہا سے، تو بادشاہ نے یہ شادی کرائی تھی، اور بادشاہ نے شادی کے وقت یعنی نکاح کے وقت دعوت کا انتظام کیا تھا، یعنی نکاح ہوا اور فوراً اسی وقت دعوت کا انتظام کیا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے اور کھلاتے ہیں، لڑکی والے کھلاتے ہیں، تو لڑکی کی طرف سے انتظامات وہ بادشاہ نے کیے تھے، تو اس نے کھانے کا بھی انتظام کیا تھا۔ تو نکاح کے وقت جب سب جانے لگے تو اس نے کہا اجلسوا فإنہ من سنت الانبیاء، اس نے کہا کہ بیٹھو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جب اذا تزوجوا، جب وہ شادی کرتے ہیں تو اکلوا الطعام، کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ نکاح کے وقت کھانا کھانا چاہیے، اس لیے بیٹھو، کھانا کھا کے جاؤ۔ تو یہ روایت ہے دلائل النبوہ امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب میں اور طبقات ابن سعد میں، لیکن یہ جھوٹی روایت ہے، کیونکہ دلائل النبوہ کی جو سند ہے اس میں ایک راوی ہے محمد بن حسن بن زبالہ، یہ کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے، حدیث گڑھتا تھا۔ بہت سارے محدثین نے اس کے بارے میں یہ شہادت دی ہے کہ یہ حدیث گڑھنے والا ہے۔ اور طبقات ابن سعد کی روایت میں محمد بن عمر، یہ بھی کذاب راوی ہے۔ تو دو سندیں ہیں، دونوں میں جھوٹے راوی ہیں، اس لیے یہ چیز دلیل نہیں بن سکتی۔ اس میں یہ بات ہے اتفاق سے کہ نکاح کے وقت کھانا کا انتظام ہونا چاہیے، اور وہ انتظام بھی لڑکی کی طرف سے ہوا تھا، تو وہ چیز دلیل بن سکتی تھی اگر وہ صحیح ہوتی تو، لیکن وہ جھوٹی روایت ہے، اس لیے وہ دلیل نہیں بن سکتی۔ سند میں محمد بن حسن بن زبالہ کذاب راوی ہے، اور دوسری طبقات ابن سعد والی روایت میں محمد بن عمر راوی، وہ بھی کذاب راوی ہے، اس لیے جھوٹی روایت ہے، یہ روایت دلیل نہیں بن سکتی۔ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ کچھ لوگ نکاح کے وقت ہی ولیمہ کر ڈالتے ہیں، یعنی عورت کی رخصتی کے بغیر۔ نکاح ہوا، ابھی عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ولیمہ کر ڈالتے ہیں، اور ولیمے کے نام پہ ایک دعوت پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ جو جھوٹی حدیث کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے دیا، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ نکاح سے پہلے ولیمہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ نکاح کے وقت آپ ولیمہ کر سکتے ہو رخصتی سے پہلے۔ صحیح حدیث تو جانے دیں، جھوٹی من گھڑت فیبریکیٹڈ حدیث میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ نکاح کے وقت آپ ولیمہ کر سکتے ہو۔ یہ جو جھوٹی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی نا، اس میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ کھانا ولیمے کا تھا، بلکہ اس میں تو یہ بات ہے کہ وہ کھانا نکاح کا تھا، شادی کا تھا۔ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ نکاح کے وقت ولیمہ کیا جائے، بلکہ اس میں اس بات کی دلیل ہوتی کہ نکاح کے وقت لڑکیوں کی طرف سے کھانا کیا جائے، جو ہندو لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے مسلمان اس کی کاپی کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے اس میں کہ نکاح کے وقت کھانا ہونا چاہیے، ولیمے کی بات نہیں ہے۔ ولیمہ ایک الگ چیز ہے، وہ رخصتی کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ آپ نے جب بھی ولیمہ کیا رخصتی کے بعد کیا۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ رخصتی سے پہلے ولیمہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کی اپنی رائے ہے، یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں، ان کی اپنی رائے ہے کہ چلو ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی کر رہا ہے تو علماء کے قول پہ عمل کر رہا ہے، لیکن حدیث کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے
سنت پر عمل کرنا چاہے تو سنت میں تو ذرہ برابر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نکاح کے وقت کھانا کھایا جائے یا نکاح کے وقت ولیمہ کیا جائے، کسی طرح کا بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے نکاح کے وقت کھانے کے جو سسٹم ہے، جو طریقہ ہے، وہ دونوں اعتبار سے غلط ہے۔ اگر وہ نکاح کا کھانا ہے تو بھی غلط ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ایک روایت ہے جو جھوٹی ہے۔ اور اگر اس سے ولیمے کا کھانا بتاتے ہیں، ولیمے کا نام دیتے ہیں، تو یہ بات بھی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ لوگوں نے اصل میں یہاں پہ کیا کیا ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں لوگوں کی ایک عادت بن چکی ہے کہ نکاح کے وقت کھانا، اب یہ بڑے بڑے سیٹھ لوگ، بڑے بڑے لوگوں کا یہ کلچر کا ایک حصہ بن چکا ہے، جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ وہ نکاح کے وقت کھائیں گے، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس لیے اب اس کا حل یہ نکالا لوگوں نے کہ فقہی کتابوں میں کچھ اقوال مل گئے کہ نہیں بھائی، وہ رخصتی سے پہلے بھی ولیمہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کو بیس بنا کے اب کیا کیا جا رہا ہے، یہ جو ہندوانہ کلچر ہے نا، نکاح وقت کھانا، اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نکاح کے وقت جو کھانا تھا اسے کسی طرح سے ویلڈ بنا دیا جائے، تو اس کو ایک ٹائٹل دے دیا ولیمے کا کھانا۔ نہیں، ہماری ایک ایسی حالت ہو چکی ہے کہ اگر ہم نے کسی اور کے کلچر کو اپنا لیا تو اب اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو کسی طرح سے کھینچ تان کے جائز بناؤ، اس کو کوئی اور نام دو، تو نام دے دیا ولیمہ۔ بھائی چلے گا، جیسے پہلے چل رہا تھا اب بھی چلے گا، لیکن وہ نام کیا ہوگا؟ نکاح کا کھانا نہیں، ولیمہ ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت سے محبت کیجیے۔ آپ سوچئے، تمام ذخیرے حدیث چھان ماریے، سوچئے کہ کیا کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی سے پہلے ولیمہ کیا؟ قطعاً نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کی پوری زندگی چھان ماریے، کیا کسی ایک صحابی نے بھی رخصتی سے پہلے ولیمہ کیا؟ بالکل نہیں۔ نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو پھر یہ کہاں سے آپ اس کو ڈھو رہے ہیں کہ نہیں وہ شاید نکاح سے پہلے ولیمہ ہو جائے گا، ولیمہ ہو جائے گا؟ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم نصوص کو سلف کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، یعنی قرآن حدیث کی جو نصوص ہے اس کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے سلف نے سمجھا۔ یہ کس نے سمجھا ہے؟ ہمیں معلوم ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ فقہی کتابوں میں کچھ اقوال ہیں، لیکن وہ سلف کے اقوال نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی ثقہ محدث بڑے اہم لوگوں کے اقوال ہیں وہ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاویٰ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولیمہ جو ہے رخصتی کے بعد ہونا چاہیے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولیمہ رخصتی کے بعد، یہی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ شادی کے موضوع پر ایک بڑی اہم کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے آداب الزفاف، اور اس کتاب میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ ولیمہ میں سنت یہ ہے کہ وہ رخصتی کے بعد ہونا چاہیے، 1 دن 2 دن 3 دن، آدمی چاہے تو 3 دن کر سکتا ہے۔ تو بھائی سنت کو زندہ کیجیے، احیاء سنت کو زندہ کیجیے، سنت پر عمل کیجیے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ جو حدیث ہے کتنے لوگ شادی کے موقع پہ پڑھتے ہیں کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اس سنت میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ نبی کی سنت سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کی بھی سنت یہی ہے کہ رخصتی کے بعد ولیمہ، تو رخصتی کے بعد کھانا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ شادی کے موقع پر بس ایک ہی کھانا ہے، وہ کون سا؟ ولیمے کا کھانا، بس۔ اس کے علاوہ آگے پیچھے کسی بھی طرح کے کھانے کی کوئی تعلیم نہیں، ولیمے کا کھانا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اگر آدمی شادی کرے تو ولیمے کے کھانے کا انتظام کرے، اور یاد رہے کہ ولیمے کے کھانے میں بھی کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا گیا کسی پہ کہ لازمی طور پر اس میں بکرا ذبح کرے، گوشت کا انتظام کرے، بہت بڑی دعوت۔ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر لے۔ اسلام نے شادی کو بہت آسان رکھا، صرف ایک کھانا ہے ولیمہ، وہ بھی حیثیت کے مطابق ہے۔ اس کی کوئی شرط نہیں ہے کہ اس میں گوشت ہو، سالن ہو، یہ ہو، پھلاں، بالکل نہیں۔ حیثیت کے مطابق آدمی ولیمہ کرے، اسی پر اس کی شادی ہو جائے گی۔ تو شادی بڑی آسان ہے اسلام میں، اس لیے ہم اس کو آسانی رہنے دیں، اور یہ طرح طرح کے کھانے، بارات اور دنیا بھر کے جھمیلوں میں اسے ڈال کے مشکل نہ بنائیں، ورنہ زناکاری عام ہوگی اور شادی مشکل ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔